بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ میں تفسیر like I will do it myself. ابھی میں ریسیٹیشن آپ لوگوں سے نہیں کراؤں گی اینڈ میں پھر ٹائم تک، کیونکہ ویسے ہی آلریڈی تقریباً 1 گھنٹہ ہی رہ گیا کلاس کے لیے، تو انشاءاللہ کرتے ہیں کچھ اس کا فارمیٹ جس میں ساری چیزیں مینیج ہو سکیں۔ سو انشاءاللہ آیا نمبر 60 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب قالا کہا موسیٰ نے، لی فتح اپنے نوجوان کو، فتح جو لڑکا، یہ آپ ہم سب کو بیک گراؤنڈ یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں ان سے جو ایک اللہ کا بندہ ہے جس کے پاس زیادہ نالج ہے، تو آپ نکلے اپنے ایک ساتھ میں جو لڑکے کو لے کر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یہ یوشع علیہ السلام تھے، واللہ عالم۔ اور آپ نکلے اور آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جہاں وہ جو مچھلی تم لے کے جا رہے ہو، جہاں وہ مچھلی نکل کے یہ پانی کے اندر جائے گی، وہ جگہ ہے جہاں تمہیں وہ اللہ کا بندہ ملے گا۔ تو یہ اب اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو دماغ میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اس قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لفتح اپنے نوجوان کو، لا ابرح نہیں میں ہٹوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغ میں پہنچ جاؤں، مجمع جمع ہونے کی جگہ، البحرینی دو سمندروں کے، او یا امضیا میں چلتا رہوں گا، حقبہ مدتوں، یعنی بیسیکلی وہ جگہ تھی جہاں پر ایک وہ ڈیلٹا سا بنتا ہے نا کہ دو سمندر جہاں پر مل رہے تھے، وہاں تک جانا تھا۔ فلما، تو جب بلغت وہ دونوں پہنچے، مجمع جمع ہونے کی جگہ، بینہما درمیان ان دو سمندروں کے، نسیا تو دونوں بھول گئے، حوتہما اپنی مچھلی، فاتخذا پس اس نے بنا لیا، سبیلہ راستہ اپنا، فی البحری سمندر میں، سرابا سرنگ کی طرح۔ تو وہ بیسیکلی وہ جو نوجوان کو بھی کہا گیا تھا وہ بھی بھول گیا، اور وہ مچھلی اس وقت پانی میں جہاں چلی گئی، دونوں کے دماغ سے یہ چیز نکل گئی اور وہ راستہ بناتی ہوئی چلی گئی۔ جیسے سرنگ بنتی، سرنگ کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ جو ایک انڈر پاس سا آپ کہہ لو کہ اندر وہ پانی کے اندر وہ مچھلی پانی میں چلی گئی، اینڈ بوتھ آف them forgot about it۔ فلما، تو جب جاوزہ دونوں آگے بڑھے، قالا اس نے کہا، لفتح اپنے نوجوان کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، آتینا دو ہمیں، غداءنا کھانا ہمارا، لقد البتہ تحقیق، لقینا پائی ہم نے، من سفرینا ھذا اپنے سفر میں، اس سفر میں، نصبا تھکاوٹ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ذرا تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی ہے، اور اب یہ کہ بھوک بھی لگ رہی ہے، اتنا ٹائم ہو چکا ہے، اتنا سفر ہم نے طے کر لیا ہے، تو اب کھانے کو مچھلی لے کے آؤ۔ مطلب کھانا جو تھا ہمارا وہ پکی ہوئی مچھلی تھی، یہ بھی چیز دماغ میں رکھیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا، ٹھیک؟ تو وہ پکی ہوئی مچھلی تھی، اس کو انہوں نے کہا کہ وہ لے کے آؤ، کیا بھوک لگ رہی ہے؟ قالا اس نے کہا، ارأیتا کیا دیکھا تم نے، اذ جب اوینا پناہ لی تھی ہم نے، الی الصخرۃ طرف چٹان کے، فانی تو بے شک میں، نسیت بھول گیا تھا میں، الحوتا مچھلی کو۔ تو وہ جو فتح یوشع علیہ السلام جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم ادھر ایک چٹان کی طرف کہیں رکے تھے کیا، تو اس وقت مچھلی پانی میں چلی گئی تھی اور میں بھول گیا مچھلی کے بارے میں۔ وما، اور نہیں، انسانی ہوں بھلایا مجھے اس کو، الا الشیطان مگر شیطان نے، ان کے اذکرہ میں ذکر کروں اس کا، یعنی مجھے شیطان، اب ظاہری بات ہے ان کو پریشانی ہوگی کہ یہ تو غلط کام ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مطلب شیطان نے مجھے بھلا دیا، یہ شیطان کے علاوہ کسی کا کام نہیں تھا کہ وہ مجھے یہ بھلا دیا کہ میں آپ سے ذکر کرتا کہ مچھلی تو پیچھے پانی میں چلی گئی۔ واتخذ، اور اس نے بنا لیا تھا، سبیلہ راستہ اپنا، فی البحری سمندر میں، یعنی اس مچھلی نے راستہ بناتی ہوئی وہ مچھلی چلے گی، بیسیکلی بس یہ عجبا عجیب طرح سے۔ مطلب ایک تو ویسے بھی اگر چیز سوچی جائے کہ پکی ہوئی مچھلی ہے، وہ اٹھ کے پانی میں کود گئی اور پانی میں جا کے زندہ ہو کے وہ چلتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اور عجیب طریقے سے، مطلب واللہ عالم کہ یہ عجیب سے، اور کیا یہ بات یہی بہت عجیب ہے کہ ایک پکی ہوئی مچھلی تھی اور وہ پھر کیسے چلنے لگی دوبارہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ قالا کہا، ذالک یہی ہے، ما جو کننا تھے ہم، نبغی ہم چاہتے، یعنی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو جگہ تھی جہاں ہمیں جانا تھا، کہ جہاں مچھلی نے پانی میں کودنا تھا اس جگہ پہ تو ہمیں وہ ملنا تھا، خضر جو تھے۔ تو فرتدا، تو دونوں پلٹے، علی آثارہما اپنے نشانات قدم پر، قصصا اتباع کرتے ہوئے، میننگ کہ دوبارہ پلٹے، دے ٹوک اے یو ٹرن، انہوں نے واپس وہ اپنے قدموں کے نشان پہ دوبارہ جانے کا کیا مطلب ہے کہ لیٹس سے کہ آپ
کہ چل کے آ رہے ہو نا، پاؤں کے نشان بن گئے، اب اسی کو فالو کرتے کرتے واپس پہنچ جاؤ، مطلب جہاں تک جانا تھا وہ اسی طرف دوبارہ سے اب پلٹ کے گئے۔ فوجدہ تو انہوں دونوں نے پایا عبدن ایک بندے کو من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ دی تھی ہم نے اسے رحمتن رحمت، من عندنا اپنے پاس سے، وعلمناہ اور سکھایا تھا ہم نے اسے، من لدنا اپنے پاس سے، علما ایک خاص علم۔ تو جب وہ لوگ واپس ہوئے اس جگہ پہ پہنچے جہاں دو سمندر ملتے ہیں اور جہاں مچھلی جو تھی وہ پانی کے اندر گئی تھی، تو وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، عبدن من عبدینا، ایک بندہ ہمارا بندہ، عبد ہوتا ہے سلیو، آپ کا غلام، اللہ نے کہا کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ان کو ملا وہاں پر۔ تو اس سے یہ بھی ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا خضر جو ہے نا، یہ نام ان کا نام نہیں تھا، یہ خضر is just a title given to him. We don't know کہ ان کا نام کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ خضر، اور ان کے بارے میں بہت ساری ہمارے یہاں کہانیاں بھی مشہور ہیں اور بہت ساری ڈیٹیل، اس میں کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، جو کوئی زیادہ ڈیٹیل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کے بارے میں، بس یہ ہے کہ ایک اللہ کے بندے تھے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے نالج دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، من لدنا، یہ لدن کا جو ورڈ استعمال ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی بہت پاس سے، میننگ کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نالج جو شاید کسی اور کو نہ بھی دی گئی ہو، ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو سکھایا تھا اور اپنی طرف سے رحمت دی تھی، مطلب ان جو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے ان کو جو بھی نالج تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی۔ قالا کہا لہو اسے موسیٰ نے، ہل کیا اتبعک میں پیروی کروں آپ کی، علی اس پر ان کے، تو علمنی تم سکھاؤ مجھے، پتہ نہیں تم سکھاؤ مجھے، مما اس میں سے جو علمتا تم سکھائے گئے، رشدہ ہدایت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا میں آپ کو بس فالو کر سکتا ہوں؟ ایک یہ پہلے بھی نا ایک طریقہ ہوتا تھا سیکھنے کا، کہ لائک ویسے کچھ نہیں، ٹیچر جو تھے وہ یہ نہیں تھا کہ بیٹھ کے صرف لیکچر ہی دے رہے ہیں، کیا سم ٹائم اسٹوڈنٹس ول جسٹ فالو دیم اراؤنڈ، جو وہ کر رہے ہیں جسٹ ٹو سی کہ کیا کرتے ہیں، کیا مطلب کس طرح سے ان سے لرن کرنے کے لیے، کیونکہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ بول کے لیکچر دے کے بات کر کے بتانا، اور ایک آپ کے اپنے ایکشنز ہوتے ہیں جن سے سیکھتے ہیں لوگ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بچے جو ہیں ہمارے بولنے سے زیادہ ہمارے ایکشن سے سیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح بیہیو کر رہے ہیں اینڈ دے پک آن دیٹ، اور ہم سب کا یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا فالو کر سکوں تاکہ میں علمتا رشدہ، جو آپ کے پاس جو ہدایت ہے، جو آپ سکھائے گئے ہیں، جو آپ کے پاس آپ کا نالج ہے، تاکہ اس میں سے میں کچھ سیکھ سکوں۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے بول رہے ہیں۔ قالا اس نے کہا، انکا بے شک تم، لن ہرگز نہیں، تستطیع تم استطاعت رکھو گے، معی میرے ساتھ، صبرن صبر کی۔ تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا کہ مطلب تم میرے ساتھ چل کے، تم میرے ساتھ مطلب یو wouldn't be able to keep up، یعنی تم جو بھی چیزیں ہوں گی تو اس پہ صبر نہیں کر سکو گے۔ اب ان کو تو علم کی وجہ سے پتا ہوگا کہ کیا ہونے والا یا کیا چیز کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو نے کہا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ اور کبھی کبھی یہ واقعی ہوتا ہے، اگر آپ دیکھو کبھی کوئی آپ لیکچر سن رہے ہو یا کسی بھی دنیا کے کوئی سبجیکٹس ہیں یا قرآن ہے وٹ ایور، تو بعض دفعہ دماغ میں کوشچنز آ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم بہت جلدی اس سوال کو کرنے کے چکر میں ہم پوری طرح سن بھی نہیں رہے ہوتے، اور کیا، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کوشچن آتا ہے اور نیکسٹ مومنٹ ہی وہ کوشچن خود ہی، اگر ہم کنٹینیو کرتے ہیں سننے میں، وہ مطلب اس چیز کو ایڈریس کر دیا جاتا ہے اس لیکچر میں، وہ آپ کا کوشچن خود بخود اس کا جواب مل جاتا ہے اگر ہم تھوڑا صبر کر لیں۔ بعض دفعہ ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ وَكَيْفَ اور کس طرح، تصبرو تم صبر کر سکتے ہو، علی اس پر، ما جو، لم نہیں، تو خط تم نے احاطہ کیا، بہی جس کا، خبرہ علم سے۔ تو وہ کہنے لگے خضر علیہ السلام کہ مطلب تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے، تم صبر نہیں کر سکو گے، اور تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو کہ تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک چیز جس کا مجھے نہیں پتا اور وہ میرے سامنے ہوگی تو میں اس کے بارے میں تو کوشچنز کروں گی نا۔ اگر نارملی بھی اگر ہم دیکھیں جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے، تو وہ ایک مطلب اس بات کو حضرت خضر کے اگر آپ دیکھو اس لینگویج سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کو مطلب کوئی ٹونٹ نہیں کر رہے اور کوئی نیگیٹو بات نہیں، اس کو خود ہی وہ اس طرح سے بھی کر رہے کہ تم کر بھی نہیں سکتے صبر جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، مطلب ہی از ڈیفینڈنگ، لائک وہ ان کو ان کے فیور میں بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہیں تو وہ ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ ایک ڈفرینٹ قسم کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ قالا انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا، ستجدونی یقیناً تم پاؤ گے مجھے، ان اگر شاء چاہا اللہ نے، صابرن صبر کرنے والا، ولا اور نہیں، اعصی میں نافرمانی کروں گا، لکا تمہاری، امرن کسی حکم میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر
اللہ تعالیٰ نے چاہا. دیکھیں نا انشاءاللہ انہوں نے انشاءاللہ کہا. یعنی یہ اس ٹائم پہ بھی یہ چیز نہیں چھوڑی. سے مجھے ہم بھی بعض دفعہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں میں صبر کروں گی, میں یہ کروں گی. نو وی forget to say انشاءاللہ. اور اسی سورہ میں شروع میں ہمیں سکھایا گیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ جب ان کے پاس وحی نہیں آئی کیونکہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے, تو ہمیں کیا سکھائے گا کہ انشاءاللہ. وہ باغ والا جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہمیں کہ مطلب اس نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اگلے دن جب گیا تو باغ تباہ ہو چکا تھا. سو انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, دس از دا ایٹیٹیوڈ. نا یہ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں, اور لیکن آپ ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھو کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شخص کے پاس تم سے زیادہ نالج ہے, یہ میرا بندہ ہے. جس آپ دیکھیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, کتنے لائک ہمبل طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں. مطلب حالانکہ ویسے مطلب دیکھا جائے تو لائک ہی از دا چوزن ون. قالا کہا فَإِن پھر اتبعتنی پیروی کرو تم میری, فلا پسنا تسألنی تم سوال کرنا مجھ سے, عن شیئن کسی چیز کے بارے میں, حتیٰ یہاں تک کہ احدثا میں بیان کروں لکا تمہارے لیے, من ہوں اس کا ذکر. یعنی تم مجھ سے سوال جواب کچھ نہیں کرنا, بس صرف مجھے فالو کرتے رہو. اس وقت تک کچھ نہ پوچھنا جب تک میں خود سے تمہیں نہ بتا دوں. ٹھیک ہے, میں خود سے تمہیں جب تک کوئی ذکر نہ کروں, کوئی بات نہ کروں, تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا. فانطلقا تو دونوں چل دیے, حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رکیبا وہ دونوں سوار ہوئے, فی السفینۃ کشتی میں, خرقہا تو اس نے سوراخ کر دیا اس میں. اب ہوا یہ کہ یہ لوگ چلتے گئے تو آگے ایک جگہ پہنچے جہاں کے اب سمندر پار کرنا تھا اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو وہاں جو مچھیرے تھے, فشرمین, ان سے انہوں نے کہا کہ ہمیں دوسری طرف جانا ہے, ہمارے پاس لیکن دینے کو تمہیں کچھ نہیں ہے, تو اگر تم اللہ واسطے میں ہوتا نا کہ اگر ہم فری میں تمہیں ہمیں دوسری طرف پہنچا دو. تو وہ بڑے اچھے وہ تھے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ سوار ہو جاؤ. اور جب وہ اپنے وہ جو مچھیرے تھے, وہ جو فشرمین تھے, وہ اپنی مچھلیاں پکڑنے میں جب بزی ہوئے تو یہ خضر جو تھے انہوں نے نیچے وہ ایک کلہاڑی لے کے جو کشتی تھی اس میں بیچ بوٹ میں نیچے سوراخ کر دیا, کچھ حصہ اس کو کاٹ کے سوراخ کر دیا. اب لائک ایک نارمل بات یہ ہے کہ آپ جب دیکھ رہے ہو کہ سوراخ ہوگا تو کیا ہوگا, پانی اندر آئے گا نا, اور کیا ہوگا, اور کشتی جو ہے وہ نیچے کی طرف جانے لگی. جب ان لوگوں نے دیکھا تو اب ان کو تو سمجھ نہیں آیا کہ یہ ایک دم سے کیا ہوا ہے, لیکن وہ they were close to the shore, تو وہ کسی طرح وہاں پر پہنچ گئے. اب حضرت موسیٰ نے جب ہی دیکھا, قالا کہا, اخرقتہا کیا سوراخ کر دیا تم نے اس میں, لتغرقا تاکہ تم غرق کر دو, اہلہا اس کے مالکوں کو, لقد البتہ تحقیق, جئتا لائے ہو تم, شیئن ایک چیز, امرا بڑی عجیب. اب وہ چپ نہیں رہ سکے, انہوں نے کہا یہ کیا کر دیا, مطلب کہ ہم سب ڈوب جائیں گے اب تو. مطلب جو اس کے رہنے والے جنہوں نے ہمارے ساتھ فیور ہی کیا کہ انہوں نے پیسے لیے بغیر ہمیں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ پہنچا رہے ہیں, تم نے ان کی کشتی خراب کر دی. بٹ دس از ویری لاجیکل, مطلب یہ تو کوشچن کسی کے بھی دماغ میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی بھی بات ایک کر سکتا ہے, ہم میں سے کوئی بھی کسی کا بھی چپ رہنا اس بارے میں کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا کہ مطلب آپ جب یہ چیز ہوتے ہوئے دیکھو گے کہ ایک تو وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں اور آپ ان کو نقصان پہنچا رہے ہو. ویسے آج کل زمانے میں یہی چیزیں ہوتی ہیں, مطلب اگر دیکھا جائے تھوڑا سا میرے دماغ میں یہی آ رہا تھا کہ بعض دفعہ جن لوگوں کے ساتھ آپ اچھا کرتے ہو پلٹ کے وہی آپ کے ساتھ خراب کرتے ہیں. تو دس از اے ریالٹی ٹو. پر یہاں خیر اس وقت بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے. تو قالا خضر علیہ السلام نے کہا, اس نے کہا, علم کیا نہیں, اقل میں نے کہا تھا, انکا بے شک تم, لن ہرگز نہیں, تستطیع تم اپنے استطاعت رکھو گے, معیا میرے ساتھ, صبر کرنے کی. وہ کہتے میں نے کہا نہیں تھا کہ تم چپ نہیں رہ سکو گے, تم صبر نہیں کر سکو گے. قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا, لا تواخذنی نہ آپ مواخذہ کریں میرا, بما اس پر جو نسیتو بھول گیا میں, ولا اور نہ ترہقنی چھا جا مجھ پر, من امری میرے معاملے میں, اسرا تنگی کر کے. مطلب یعنی بیسیکلی کہ مجھ سے اب آپ ناراض نہ ہو اور مجھے مطلب اس غلطی کی سزا نہ دیں جو میں بھول گئی. یعنی بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنا ٹائم یہ لوگ چلتے رہے ہوں گے, کتنے دن گزرے ہوں گے, کیا واللہ عالم, لیکن موسیٰ علیہ السلام شاید اپنی کہی ہوئی بات بھول گئے. مطلب ان کو وہ جو بات ہوئی تھی کہ میں صبر کروں گا اور میں پوچھوں گا نہیں, ان کے دماغ سے نکل گیا کہ ہماری تو یہ ڈیل ہوئی ہوئی ہے. خیر دونوں پھر چل پڑے, فانطلقا دونوں چل دیے, حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب لقیا وہ دونوں ملے, غلامن ایک لڑکے کو. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ادھر سے اترے شور پہ, مطلب جس سے
آ گیا لینڈ پہ، مطلب کشتی پارک کر دی انہوں نے، کشتی کو جو لے آئے اس پہ، اور پھر وہاں پر یہ لوگ اترے، تو وہیں اترتے کے ساتھ ہی ان کو کوئی ایک لڑکا وہاں پر نظر آیا، تو قتلہ، تو اس نے قتل کر دیا، تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ قال، کہا، اقتلتا، کیا تم نے قتل کر دیا، نفسن، ایک جان کو، زکیتم، جو پاک تھی، بغیری، بغیر، نفسن، کسی جان کے، مطلب یعنی بیسیکلی کیا مطلب کہ تم نے ایک معصوم جان کو ختم کر دیا۔ ہمارے دین میں تو جان کے بدلے جان الاؤڈ ہے نا، یا جنگ میں جان کسی کی جائے تو الاؤڈ ہے، ایسے تو قتل کرنا کوئی کر ہی نہیں سکتا، مطلب دس از ناٹ الاؤڈ۔ تو ہاؤ کم کہ یہ کیا کیا کہ ایک مطلب ایک بے جان، بے معصوم جان کو تم نے ختم کر دیا۔ لقد، البتہ، تحقیق، جئت، لائے ہو تم، شیئن، ایک چیز، نکرا، انتہائی ناپسندیدہ، آف کورس دین میں تو یہ چیز پسند ہی نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد ہے کہ ان کو نہیں بولنا، لیکن وہ قتل دیکھ کے ہی couldn't hold back، ان کو ایک دم یہ مطلب وہ کہتے ہیں نا غصہ سا آ گیا، اور عجیب کہ یہ تو بہت ہی ایک غلط بات کر دی تم نے کہ تم نے ایک انسان کی جان لے لی، مطلب ایک لڑکا تھا نا، کیونکہ وہ فقط اللہ، وہ جو فتح یہاں پر لکھا ہوا کیا ورڈ، غلامن، ایک لڑکا، ٹھیک ہے، اور اس کو قتل کر دیا۔ تو اگین موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ چپ نہیں رہ سکے اور وہ بول پڑے۔ میں ذرا دوسرا اس میں کھول لوں، جز نمبر 16، جسٹ گیو می اے سیکنڈ۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جز میں نے کھولا ہے؟ جی دیکھ سکتے ہیں۔ جی 16 پہ، اوکے۔ قال، اس نے کہا، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکا، تمہیں، انکا، بے شک تم، لن، ہرگز نہیں، تستطیع، تم استطاعت رکھو گے، معیا، میرے ساتھ، صبر کیا، اگین وہی بات ریپیٹ ہوئی کہ انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے، تم بالکل بھی مطلب صبر نہیں کر سکو گے، تم استطاعت ہی نہیں رکھتے، مطلب میننگ ایک اگین وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نہیں کر رہے، تمہارے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہے صبر کرنے کی، یہ ایک نارمل بات ہے کہ کوئی بھی یہ ہوتا ہوا دیکھتا تو بولتا، چپ کر کے تو نہیں ساتھ چل سکتے تھے، تو وہ پھر اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان، اگر، سألتکا، سوال کروں میں آپ سے، ان شیئن، کسی چیز کے بارے میں، بعدہا، اس کے بعد، فلا، تو نہ، تصاحبنی، آپ ساتھ رکھنا مجھے، قد، تحقیق، بلغتا، پہنچ گئے تم، من لدنی، میری طرف سے، عذرن، عذر کو، میننگ اب وہ نا بالکل ہی اتنا زیادہ شرمندہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اوکے، اب اس کے بعد اگر میں نے کوئی سوال کیا تو بس پھر مجھے اپنے ساتھ آپ مت رکھیے گا، مطلب اب آپ کے پاس عذر ہے، ٹھیک ہے، لائک آئی ایم گیونگ یو مائی ورڈ، اب میں سوال نہیں کروں گا، لیکن اگر میں نے سوال کر ہی لیا تو آپ مجھ سے الگ ہو جانا۔ اور وہ یہی اب ہم آگے دیکھیں گے، اگین ہی wouldn't be able to hold back، اور سوال کریں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس بارے میں، کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ اپنے اوپر خود ڈالا نا، یہ انہوں نے کہا کہ میں اب نہیں پوچھوں گا، آگے ایک بھی پوچھا تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھنا، کہ اگر وہ یہ نہ کہتے تو ابھی وہ اور معجزے دیکھتے خضر علیہ السلام کے ساتھ، لیکن چونکہ انہوں نے خود سے یہ اپنے اوپر باندھی تھی، ایک آپ کو کہتے ہیں نا کہ ایک ڈیل ان کے ساتھ یہ بنائی تھی کہ جی اس کے بعد نہیں پوچھوں گا، اس لیے پھر یہ بات بس ان کو یہیں تک پتہ چلی، اگر انہوں نے یہ نہ کہا ہوتا تو اور بھی بہت سارے معجزے دیکھنے کو ملتے۔ خیر، انہوں نے کہہ دیا، فنطلقا، پس وہ دونوں چل دیے۔ ابھی فنطلقا بار بار آ رہا ہے، یہ میننگ آپ کو ویسے ہی یاد ہو جانا چاہیے، فنطلقا، ان طلقا کا مطلب ہوتا ہے چلنا، ٹھیک ہے، فنطلقا، پس چلے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، اتیا، وہ دونوں آئے، اہل القریتی، ایک بستی والوں کے پاس، استطعما، ان دونوں نے کھانا مانگا، اب ان کو بھوک لگ رہی ہے، پاس میں پیسہ بھی نہیں ہے، پاس میں کھانا بھی نہیں ہے، ایک جگہ پہنچ گئے، ایک بستی میں پہنچ گئے، ان سے کہا کہ کھانا، اور یہ ہمارے دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی مسافر آ جائے اگر، اور مطلب اس سے آپ نے ضرور اس کا جو بھی اس کے لیے کر سکتے ہو وہ ضرور کرنا چاہیے۔ خیر، ان دونوں نے کھانا مانگا، اہلہا، اس کے رہنے والوں سے، اباؤ، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان کے، یضیفوہما، وہ مہمان بنائے انہیں، یعنی انہوں نے مہمانداری سے انکار کر دیا۔ فوجدا، تو ان دونوں نے پائی، فیہا، اس میں، جدارن، ایک دیوار، یریدو، وہ چاہتی تھی، ان کے، ینقضا، وہ ٹوٹ گرے، فاقامہ، تو اس نے سیدھا کھڑا کر دیا۔ اچھا، وہ جو بستی میں پہنچے، وہاں ان کو بھوک لگ رہی ہے، تو وہ جو ایک
نارمل ایک وہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا کیریکٹر ہوتا ہے کہ جی لوگ باہر سے کوئی آیا ہے تو اس سے پوچھنے کر لیں، لیکن وہاں پر انہوں نے کچھ بھی ان کو دینے سے مفت میں انکار کر دیا۔ اب وہ جب نکل کے اس بستی سے جا رہے تھے تو انہوں نے سامنے دیکھا کہ جی ایک دیوار ہے، آلموسٹ لگ رہا ہے کہ یہ ڈھہ جائے گی، گر جائے گی ابھی۔ تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر کے کھڑا کر دیا۔ مطلب اس کو کیا ہوگا جو بھی سامان لے کے اور مٹی گارا جو بھی، واللہ عالم، بیکاز یہ ڈیٹیل اس طرح سے نہیں دی گئی قرآن میں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس پہ جانے کی۔ انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، فَأَقَامَهَا، قالا موسیٰ علیہ السلام نے، لو اگر، شئتا چاہتے آپ، لَاتَّخَذْتَ البتہ لے لیتے، علیہ اس پر، اجرن کوئی اجر۔ مطلب انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو مفت میں دیوار کو سیدھا کر دیا، ایک تو پہلے ان کو ظاہری بات ہے بھوک بھی لگ رہی ہے، غصہ بھی آ گیا ہے، تھک بھی رہے ہیں کہ ان لوگوں نے تو کھانے کا بھی نہیں پوچھا، نہ دیا نہ کچھ، اب ان کے ہی ایک وہ دیوار ٹوٹ رہی ہے تو مفت میں آپ نے جو اس کو سیدھا کر دیا، آپ اس کے بدلے اجرت لے سکتے تھے، آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کی جگہ پیسے دے دیں گے اور یہ کام آپ ان کے لیے کر دیتے۔ قالا، خضر علیہ السلام نے کہا، ہاذا یہ ہے، فراق جدائی، بینی و بینک، درمیان میرے اور تمہارے، یعنی بس اب تم نے کہا تھا نا کہ اب اس کے بعد اگر کوئی بھی میں بات بولوں، کامنٹ کروں، سوال کروں تو ہم الگ ہو جائیں گے، تو بس اب ہم الگ ہو جائیں گے۔ سأنبئک، ان قریب میں تمہیں بتاؤں گا، بتاویلی، حقیقت، ما اس کی جو لم نہیں تستطیع تم کر سکے، علیہ جس پر، صبرن صبر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ابھی تھوڑی دیر میں بتائے دیتا ہوں کہ یہ جن چیزوں پہ تم صبر نہیں کر سکے اس کے پیچھے کیا بات تھی۔ مطلب یہ ظاہری، اور سے علماء یہی کہتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل انہوں نے قتل کر دیا تھا اس بچے کا، مطلب وہ کہتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی یہ اللہ کے کوئی پیغمبر ہی ہوں گے کہ جن کو وحی آئی ہوگی، ورنہ وداؤٹ اینی ریزن وائی وڈ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی پیچھے مینشن کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے علم دیا تھا سب، دیٹ مینس کہ وہ اللہ کے نبی ہوں گے، واللہ عالم۔ لیکن جس طرح انہوں نے قتل کر دیا اور کیا، تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی تو ان کو حکم ملا ہوگا تو انہوں نے کیا ہوگا، اپنے پاس سے نہیں کیا۔ اب وہ ایکسپلین کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ اما رہی السفینۃ کشتی، فکانت تو تھی وہ، لی مساکینہ مسکینوں کی، یعملون جو کام کرتے تھے، فی البحر دریا میں، فاردت تو چاہا میں نے، ان کے اعیبہا میں عیب دار کر دوں اسے، وہ کانا اور تھا، وراءہم آگے ان کے، ملکن ایک بادشاہ۔ بیسیکلی اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ جو ایک بادشاہ تھا اس وقت کا، جو اپنی نیوی آپ کہہ لو، اپنی جو بحری فوج کے لیے کشتیاں لوگوں کی بس بغیر کچھ خریدے وریدے نہیں، بس ایسی غصب کر رہا تھا، لے رہا تھا، اور وہ اس کو اپنی پوری فوج جو بنانی تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس میں جو چونکہ اب اس کو داغدار کر دیا، عیبدار کر دیا، میننگ اس میں اب ہول ہے، ظاہری بات ہے کہ بادشاہ تو نہیں لے گا کوئی ہول ہے جس میں خراب ہے کہ وہ ڈوب ہی جائے، لیکن اس ہول کو ٹھیک کرنا از ناٹ ڈیفیکلٹ۔ تو وہ جو بیچارے جو مچھیرے تھے وہ بہت غریب تھے، مسکین تھے۔ مسکین ہوتا ہے کہ جو کوشش کے باوجود بھی دے آر ناٹ ایبل ٹو میک اینڈز میٹ، مطلب جو گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے، تو انہوں نے مل کے وہ کشتی خریدی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو عیبدار کر دیا کہ یہ لوگ تو بعد میں کشتی کو تو ٹھیک کرا لیں گے، لیکن کم از کم اب ان کی کشتی ان سے چھینی نہیں جائے گی، جبکہ باقی تمام لوگوں کی کشتی لے لی جائے گی تو ان کا تو اور زیادہ ان کے لیے بہتر ہو جائے گا کہ دے ول میک مور منی، کیونکہ اگر اب ایک ہی کشتی رہ گئی، باقی سب کی لے لی گئی، تو اب سب جس کو بھی کوئی کام ہوگا، جس کو بھی مچھلی کا کام ہوگا، مچھلی چاہیے ہوگی، کچھ بھی، وہ انہی کے پاس آئے گا، اس سے ان کے لیے بھی بہتری ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ یاخذو، ایک بادشاہ تھا، یاخذو جو لے رہا تھا، کل ہر سفینۃ کشتی کو، غصباً ظلم سے، جبر سے، یعنی بیسیکلی وہ بادشاہ جو تھا وہ سب سے لے رہا تھا کشتیاں، اور زور زبردستی کے ساتھ، مطلب کوئی اس کے آگے کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ وَأَمَّا اور رہا، الغلام وہ لڑکا، فکانا تو تھے، ابواہ والدین اس کے، مؤمنین دونوں مومن، فخشینا تو ڈر ہوا ہمیں، ان کے، یرہقہما وہ تکلیف دے گا انہیں، طغیان سرکشی، و کفر اور کفر سے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو وہ لڑکا جو قتل کیا تھا اس کے والدین بہت نیک اور مومن لوگ تھے، تو اللہ مطلب بیسیکلی یہ لینگویج وہ اپنے لسان کے، ہمیں ڈر ہوا کہ وہ تکلیف دے گا انہیں، طغیانی، مطلب اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ کوئی بچہ بھی جو ہے وہ بڑا ہو کے کیا کرنے والا ہے، تو اس بچے نے نافرمانی کرنی تھی، اس بچے نے کفر کرنا تھا، تو اس سے ماں باپ کو جتنا دکھ ہونا تھا اس وجہ سے اس بچے کو اس وقت ختم کر دیا گیا۔ اب وہ بعد میں ان کو پھر ایک اور اولاد دے دی گئی تھی،
ٹھیک ہے، ایک تو چیز یہ اس سے جو میرے اور آپ کے لیے تھوڑا ایک میسج اگر ہم اپنے لیے بھی ساتھ میں لیتے چلیں وہ یہ کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز لے لیتے ہیں یا کوئی چیز ہم سے چھن جاتی ہے واٹ ایور اٹ از، اس کے بدلے 100% اللہ تعالیٰ کوئی بہتر چیز دیتا ہے. اب اس میں اولاد بھی ہو سکتی ہے، اس میں کسی قسم کی بات بھی ہو سکتی ہے. یہاں تو اولاد کی اگزامپل ہے تو اس لیے اولاد کو بھی دیکھ لیں کہ کبھی کبھی کسی کی اولاد اسے چھین جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس سے بہتر کبھی دے دیتے ہیں. میرے تو ابھی جاننے والوں میں ہی اس طرح بلکہ ہوا کہ لائک ان کے 3 بیٹیوں کے بعد ان کا بیٹا ہوا، اور لائک کافی گیپ کے بعد، اور 4 سال کی عمر میں لائک وہ پاکستان گئے تھے، کیا 4 سال کا تھا وہ بچہ، تو وہاں پر پاکستان جا کے وہ بیمار پڑ گیا ہے، اس کو ہاسپٹل لے گئے، کیا ہوا بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑ گئی، کیا ہو گیا، اینڈ دیٹ چائلڈ پاسڈ اوے، وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. ابھی یہ بات ہے 2022 کی. سو اب 2023 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بیٹا دیا ہے. سو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی دراز کرے اور اس کو نیک سالے بنائے. واللہ عالم ریزن کیا، ریزن تو ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، کہ پہلے بچے کی کیوں ہے یہ دوسرا، لیکن میں بتا کیا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جب یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ آپ کو ایک بہتر چیز دیتا ہے، اگر کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کے دیتا ہے، تو یہ ہمیشہ اپنے دل میں ہمیں بٹھا کے رکھنا ہے. مشکل ہوتا ہے، صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. انسان جب تکلیف سے گزرتا ہے یا انسان جو ہے وہ کوئی چیز اس کی چھن جاتی ہے، یا لیٹ سے کوئی چھوٹے بچے کو دیکھے اس کا کوئی کھلونا ٹوٹ جائے، یہ کوئی کتنا تکلیف اور کتنا اس کو نہیں سمجھ آتی کہ مطلب مجھے اور مل جائے گا، یہ نہیں. لیکن ہم تو اس ایج میں ہیں کہ ہمیں تو پتہ چلنا چاہیے کہ جب میرے رب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ جب کوئی چیز لیتا ہے تو اس سے کہیں بہتر ہمیں دیتا ہے، تو پھر اپنا دل جو ہے ہم نے چھوٹا نہیں کرنا، مضبوط رکھنا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لڑکے کو قتل کیا کہ اس کے ماں باپ دونوں جو تھے وہ بہت نیک تھے، تو وہ یہ ہوا کہ یہ بڑا ہو کے جب سرکشی دکھائے گا اور کفر کرے گا تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی. فَأَرَدْنَا، تو ارادہ کیا ہم نے، ان کے يُبْدِلَهُمَا، بدل کر دے ان دونوں کو، ربہما، رب ان دونوں کا، خیرن، بہتر، منہ، اس سے، زکاتن، پاکیزگی میں، وَأَقْرَبَ، اور زیادہ قریب، رحمہ، رحمت میں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ان کو دوبارہ ایک اولاد دی گئی. تو انہوں نے کیا کہ کون سی اولاد دی جائے جو بہتر ہو ان کے لیے، پاکیزہ ہو، جو رحمت والی ہو، مطلب جو ایک ان کے لیے رحمت بن کے آئے وہ اولاد، انسٹیڈ آف مطلب جو ایک مصیبت. اور یہ آپ یقین کرو اولاد کا دکھ بہت ہی تکلیف دہ دکھ ہے، بہت ہی ہائی لیول کا دکھ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اولاد کا دکھ نہ دے، چاہے اولاد کی آپ کہہ لو کہ صحت کو لے کر، یا اولاد کی نیچر کو، کیریکٹر کو لے کے، یا کسی بھی طرح کا دکھ اللہ تعالیٰ نہ دے. تو بیسیکلی انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے وہ اولاد اس سے لے لی. وہ اما، اور رہی، الجدارو، دیوار، فکانا، پس وہ تھی، لی غلامینی، 2 لڑکوں کی، یتیمین، جو دونوں یتیم تھے، فی المدینہ، تھی شہر میں، وکانا، اور تھا، تحتہ، اس کے نیچے، کنزن، ایک خزانہ، لہما، ان دونوں کا، وکانا، اور تھا، ابوہما، ان دونوں کا باپ، صالحن، نیک. تو وہ جو دیوار تھی کہ جن لوگوں نے کھانے کو نہیں پوچھا اور ایک دیوار کو، گرتی ہوئی دیوار کو انہوں نے بنا دیا، تو اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا. اور وہ جو کہہ رہے ہیں نا ابوہما صالحن، اس سے علماء یہ کہتے ہیں کہ باپ کی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ماں زندہ تھی، تو ماں کے ساتھ ہی وہ بچے رہتے تھے، مگر اس باپ نے محنت کی ہوگی اور جو بھی کر کے ان کے لیے جو کچھ چھوڑ کے گیا ہوگا وہ اس کے نیچے اس نے چھپایا ہوگا کہ بڑے ہوں گے تو ان کو مل جائے گا. اور باپ بہت نیک تھا، تو اس باپ کی نیکی آپ دیکھیں کس طرح اس کی اولاد کی کام آئی ہے، کہ وہ اولاد کے لیے پھر وہ جو چھوڑ گیا کہ ان کا وہ مال ضائع نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت خضر کے ذریعے اس مال کو سیو کروایا کہ وہ لیٹر آن جب لے لیں گے، جب ان کو ضرورت پڑے گی. اگر یہ بستی والوں کو پتہ چل جاتا تو جس طرح کے ان کا کیریکٹر بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو کیا وہ مال چھوڑ دیتے؟ فَأَرَادَ، تو ارادہ کیا، ربو کا، تیرے رب نے، ان کے یبلغا، وہ دونوں پہنچے، اشدہما، اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا، تو وہ دونوں نکال لیں، کنزہما، اپنے خزانے کو، رحمتن، بطور رحمت، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، وما، اور نہیں، فعلتہ، کیا میں نے اسے، عن امری، اپنی رائے سے، ذالک، یہ ہے، تعویل، یہ حقیقت، ما، اس کی، جو، لم، نہیں، تستطیع، تم کر سکے، علیہ، جس پر، صبرن، صبر. تو انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، میں نے کچھ بھی اس میں سے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا تھا. لیکن یہ وہ چیز ہے
کہ جس کا تمہیں نے حقیقت بتائی کہ جس پہ تم صبر نہیں کر سکے۔ اس سے نا ایک اور چیز ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی بات کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں ہوا، یا اس کے ساتھ یہ کیوں ہوا، یا میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یہ سچویشن کیوں ہے، اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، ہم سے صبر نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس وقت میں اپنے آپ کو بتاؤں کہ جب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میں اس سچویشن میں ہوں، مجھ سے برداشت بھی نہیں ہو رہا، میں اتنی مشکل بھی فیل کر رہی ہوں، تو مجھے کم از کم اللہ تعالیٰ پہ تھوڑا تو اپنا ایک وہ ڈپینڈنسی ذرا مطلب اسٹرانگ کرنی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے میری سچویشن کو ٹھیک کرنا؟ اگر اس میں تھوڑا مجھے ٹائم لگ رہا ہے تو دیٹ مینس کہ یہ میرے اپنے لیے کسی کوئی بہتری اس میں سے نکل کے آنے والی ہے۔ مشکل جتنا بھی ہو، صبر کرنا بہت ضروری ہے، جتنا بھی مشکل ہو۔ اور آج کل جس طرح میں کہہ رہی ہوں نا کہ آج کل اپنے بس ہمارا رخ جو ہے وہ فلسطین کی طرف ہو، کہ ان کی ایگزامپلس ہمارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ یہ جو شروع ہوا ہے سارا کچھ اس کو بس ختم کر دے، ان لوگوں کی زندگی جو ہے ان کو دوبارہ سے کسی طرح مل جائے۔ لیکن ان کا جو صبر دیکھنے کو مل رہا ہے، ان ماؤں کا، ان اولادوں کا، ان باپوں کا، تو یہ بھی ہمارے لیے اگزامپل ہے کہ وہ انسان نہیں ہے ہماری طرح، وہ بھی انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ پہلی دعا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے۔ دوسری دعا یہ کہ اگر کوئی اس طرح کا وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے صبر کرنے کی۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے۔ یہ یاد ہے آپ کو کہ یہ آئے تھے جو لوگ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، ایک روح کے بارے میں، ایک اصحاب کہف کے بارے میں، اور ایک ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو اب یہ اس کا جواب مل رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں۔ اچھا، یہیں پر بتاتی چلوں، یہ ذی القرنین بھی نام نہیں تھا، یہ ٹائٹل دیا گیا تھا اس کے بارے میں۔ ایک کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا بالوں کی دو چٹیا ٹائپ کی کرتے تھے، تو اس لیے یہ دو حصے کہہ لیں، اس کا جو مطلب نکلتا ہے نا کرنین، یا تو وہ یا دو وہ اس طرح کی کوئی ٹوپی پہنتے تھے جس میں دو سینگ نما کوئی چیز نکلنی ہوتی تھی۔ واللہ عالم، کچھ کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے ایسٹ اینڈ ویسٹ مطلب تمام تک ان کی وہ پھیلی ہوئی تھی حکومت، تو مے بی دیٹ از the reason، وی ڈونٹ نو۔ قرآن نے ذوالقرنین کہا ہے یا وی ول سے ذوالقرنین، میننگ کے پیچھے زیادہ ہمیں تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے، سأتلو، ان قریب میں پڑھوں گا، علیکم تم پر، منہ اس کا، ذکرہ کچھ حال۔ اچھا، کوئی مجھے نا پلیز یاد دلا دے 6:45 پہ میں یہ روک دوں، اور پھر میں ورڈ میننگ کا کر لوں انشاءاللہ۔ میں ٹائم بعض دفعہ میرے دماغ میں نہیں رہتا، 6:45 پہ بتا دیجیے گا۔ قل کہہ دیجئے، سأتلو، ان قریب میں پڑھوں گا، علیکم تم پر، منہ اس کا، ذکرہ کچھ حال، یعنی ابھی میں تمہیں بتاؤں گا۔ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں، میننگ کے ذوالقرنین کے بارے میں۔ انا، بے شک ہم، مکننا، اقتدار دیا ہم نے، لہو اسے، فی الارض زمین میں، وآتیناہ، اور دیے ہم نے اسے، من کل شیء، ہر چیز سے، سبب اسباب۔ بیسیکلی ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا مال و دولت، بیسیکلی حکمرانی تھی ان کے پاس، ایسٹ اینڈ ویسٹ، مطلب بہت ہی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی حکومت ان کی، ٹھیک ہے، بہت ہی دور دور تک حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ مطلب یہ کہتے ہیں نا، ہر چیز دی ہوئی تھی، ہی ہیڈ ایوری تھنگ، ہم نے زمین میں اس کو سب کچھ دیا ہوا تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے پیچھے لگایا اسباب کو۔ بیسیکلی اب یہ کہ اب یہ پورے وہ قصہ آ رہا ہے، کیا پہلا کیا کہ اپنے وہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے اسباب دیے ہوئے تھے کہ ہی اسٹارٹڈ ٹریولنگ ٹورڈز مغرب کی طرف، غروب ہونے کی جگہ، مطلب بہت دور ہوگی وہ جگہ، لیکن ان کے پاس اسباب تھے، میننگ ہو سکتا ہے کہ سواری تھی، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، تمام وہ چیزیں تھیں کہ جس کے ذریعے وہ بہت دور تک جا سکتے تھے۔ سو حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب بلغا، وہ پہنچ گیا، مغرب الشمسی، سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا، اس نے پایا اسے، تغرب، وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین، ایک چشمے میں، حمیئۃ، سیاہ کیچڑ والے، وجدا، اور اس نے پایا، عندہا، اس کے پاس، قومن، ایک قوم کو۔ بیسیکلی یہ جو ہے نا کہ وہ کیچڑ میں، وہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی دور تک گیا کہ دور سے بعض دفعہ آپ دیکھتے ہو نا کہ جب سورج غروب ہو رہا ہے تو وہ دور تک دور تک دیکھ سکتے ہیں کہ لگتا تھا کہ پانی یا کیچڑ وہاں ہے، اس کے اندر سورج جا رہا ہے جیسے۔ بیسیکلی اتنا قریب پہنچ گئے تھے اس جگہ جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، وہاں پر ان کو ایک قوم نظر آئی۔ قلنا، کہا ہم نے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما، خواہ، ان، یہ کہ تو عذبہ، تو سزا دے،
وہ اما اور خواہ ان یہ کہ تتخذ تو اختیار کرے فیہم ان کے معاملے میں حسنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین سے کہا کہ اب یہ جو قوم ہے ان کے ساتھ تو نے اچھا سلوک کرنا ہے یا تو نے برا سلوک کرنا ہے، تیرے پر چھوڑا. ٹھیک ہے، بیسیکلی دس از واٹ اٹ مینس کہ ان کے ساتھ تم نے، اب تم فوج کے طور پہ مطلب وہاں پر پہنچ گئے ہو، وہاں پر ایک قوم مل گئی ہے، تو اب وہاں پر اب تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو یہ تمہارے پر چھوڑا. قالا اس نے کہا، یعنی ذوالقرنین جو تھے انہوں نے کہا، اما رہا وہ من جس نے ظلم کیا، فسوفا تو ان قریب نعذبہ ہم سزا دیں گے اسے، ثم پھر یردو وہ لٹایا جائے گا الی ربہ اپنے رب کی طرف، فیعذبہ تو وہ عذاب دے گا اسے، عذاب نکرا سخت. تو انہوں نے کیا کہا، اب یہ بیسیکلی دماغ میں رکھیں کہ حضرت جو ذوالقرنین جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا مال و دولت دی ہوئی ہے. ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے یا جو رولر ہے یا جو، آج ہم اپنے ملک میں ہی دیکھ لیں مال و دولت ہو یا نہ ہو، جو بھی رولر ہے اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے لوگوں کو لے کے. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو کہہ دیا کہ تمہارے ہاتھ میں ان کے ساتھ تم نے جو سلوک کرنا ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تو ظلم کرے گا، مطلب جو ناانصافی کرے گا، جو دوسرے کے اوپر ظلم کرے گا، اس کو تو میں سزا دوں گا. پھر وہ واپس پلٹے گا اور اس کا رب اپنے رب کی طرف، اور پھر وہ بھی اس کو سزا دے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ دنیا میں میں اس کو بھی سزا دوں گا جس نے کوئی غلط کام کیا، اور جب وہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو اس کو ویسی سزا ملے گی. وہ اما اور وہ من جو آمنا ایمان لایا، وہ عامل صالحان اور اس نے عمل کیے نیک، فلہو تو اس کے لیے جزاء الحسنہ تو جزا ہے بہت اچھی. یعنی بیسیکلی وسنقول اور ون کریم ہم کہیں گے لہو سے من امرینا اپنے کام میں سے یسرا آسان. بیسیکلی جو، اور وہ کہتے ہیں جو تو ایسا ہوا کہ جس نے جو ایمان لایا اور جو نیک عمل کرتا رہا تو اس کو ہم جزا دیں گے، بہت ہی اچھی جزا. اور وسنقول اور ہن کریم ہم کہیں گے اس کے لیے، یعنی بیسیکلی اس کو اللہ تعالیٰ بھی اس کو جزا دیں گے اور ہم بھی اس کو جزا دیں گے. ٹھیک ہے، دو یعنی کہ انہوں نے بیسیکلی یہاں یہ شو کیا جا رہا ہے کہ although he was very strong، ان کے پاس طاقت بھی تھی اور مال دولت سب کچھ تھی، مگر وہ انصاف پسند تھے. انہوں نے کسی کے ساتھ ذاتی نہیں کی، انہوں نے کہا کہ جو بھی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کو جزا دیں گے ہم. اور وہی بات کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ان کو جزا وہاں پر بھی ملے گی. ثم پھر اتبع اس نے پیچھے لگایا سببا اسباب کو. یعنی بیسیکلی یہ کہاں تھا، یہ مغرب کی طرف گئے سورج غروب ہونے کی جگہ، اور وہاں پر یہ سارا کچھ سچویشن کی، وہاں پر ان کو اس کو فتح کر لیا. وہاں لوگوں کے ساتھ یہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ جو غلط کرے گا اس کو سزا ملے گی، جو اچھا ہے اس کو جزا ملے گی. اور پھر وہاں سے وہ پھر چل پڑے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا وہ پہنچ گیا مطلع الشمس طلوع ہونے کی جگہ، شمس سورج کی یعنی مشرق کی طرف، یعنی all the way upon the other side. ووجدہا اس نے پایا اسے تطلعو کہ وہ طلوع ہو رہا ہے، یعنی سورج طلوع ہو رہا ہے، علی قوم ان لوگوں پر لم نہیں نجعل بنایا ہم نے، لہم ان کے لیے، من دونہا اس سورج کے آگے، سترہ کوئی پردہ کوئی اوٹ. تو جب وہ مشرق کی طرف چلے تو وہاں جا کے وہ دیکھا کہ ایک قوم ان کو نظر آئی کہ سورج سے بچنے کا ان کے پاس کوئی مطلب ساز و سامان نہیں تھا. اس میں کچھ علماء نے کہا کہ بیسیکلی they didn't know how to build anything، تو وہ بس ان درختوں کے نیچے اس طرح ہی وہ رہتے تھے، سوتے تھے، اور جو بھی تو سورج سے بس بچنے کے لیے ان کے پاس صرف وہ درخت ہی تھے. کچھ علماء نے کہا کہ بیسیکلی سترہ ہی جو لفظ آیا ہے تو وہ اس حد تک مطلب جاہل تھے، یا اس حد تک وہ تھے کہ ان کے وہ جسم پہ کپڑے بھی کوئی نہیں تھے، کوئی پروٹیکشن کی کوئی چیز نہیں تھی سورج سے بچانے کو ان کو، کہ ان کے اوپر ان کے پاس مطلب کپڑے بھی نہیں تھے. بیسیکلی دس از واٹ، تو واللہ عالم دونوں میں سے جو بھی میننگ، بیسیکلی وہ ایک بہت ہی ایسی قوم تھی جس کا باہر کی دنیا سے کوئی دوسرے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رہا. ورنہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سے پھر چیزیں آتی ہیں نا جس سے بندہ سیکھ لیتا ہے، کر لیتا ہے، بٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی اپنے آپ کو پروٹیکشن کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. کذالک اسی طرح، وقد اور تحقیق آہت نہ گھیر رکھا تھا ہم نے، بیما اس کو جو لدئی ہی اس کے پاس تھا، خبرا خبر میں. ثم پھر اتبع اس نے پیچھے لگایا سببا اسباب کو. بیسیکلی پھر یہ اب چلتے چلتے یہ فائنل کہانی کی طرف ہم آئیں گے. تو اب کیا انہوں نے کہ ان لوگوں سے بھی ہو کے پھر جو کچھ وہ کر سکتے تھے ان کے لیے آپ نے کیا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، اور اس کے بعد وہ پھر چل پڑے. یہ بیسیکلی ان کی جرنیز بتائی جا رہی ہیں، اور جو فائنل والی ہے بیسیکلی دیٹ از آپ کہہ لو کہ الٹیمیٹلی اس کی طرف ہی جانا ہے ہم نے، اور اس کا تعلق مطلب اس کے بارے میں حدیث انشاءاللہ دیکھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا وہ پہنچا بین السدینی
دو پہاڑوں کے درمیان. صد کہتے ہیں پہاڑ، سو درمیان، ایک پہاڑ کے لیے جبل بھی ہے، صد بھی ہے. ٹھیک ہے، بین السدینی، دونوں پہاڑوں کے درمیان. وجدہ، اس نے پایا، من دونہما، ان دونوں سے اس طرف، قومن، ایسے لوگ، لا یکادونا، نہ وہ قریب تھے، یفقہونا، کہ وہ سمجھتے، قولن، بات کو. تو جب وہ ایک جگہ پہنچے، ایسی جگہ جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی، اور اس کی سائڈ پہ جو تھی ایک ایسی قوم تھی کہ جو بیسیکلی ان کی لینگویج نہیں سمجھتی تھی. ٹھیک ہے، ان کو کوئی زبان، جو جو ذوالقرنین جو زبان بولتے تھے وہ زبان ان کو نہیں آتی تھی. علماء یہ کہتے ہیں تفسیر میں کہ بیسیکلی وہ کٹ آف، وہ بھی کٹ آف قوم تھی. کوئی ان کا لین دین کسی سے نہیں تھا. ورنہ ہوتا نا کبھی، جیسے فار ایگزامپل آپ کسی ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پر انگلش نہیں بولی جاتی، پھر بھی آپ کو کوئی بندہ تو مل ہی جائے گا جس کو ٹوٹی پھوٹی انگلش آتی ہوگی. تو وہ بھی سلسلہ نہیں تھا. تو اشاروں کے ذریعے ہی بات ہوئی ان کے اور ان کے درمیان. قالو، انہوں نے کہا، یا ذی القرنین، اے ذی القرنین، ان بے شک یاجوج و ماجوج اور ماجوج، مفسدون، فساد کرنے والے ہیں، فی الارض، زمین میں. فہل، تو کیا، نجعلو، ہم جمع کر دیں، لکا، تیرے لیے، خرجن، کوئی خراج، اللہ، اس پر، ان کے تجعلا، تو بنا دے، بیننا، درمیان ہمارے، و بینہم، اور ان کے درمیان، سدا، ایک بند، ایک دیوار. بیسیکلی ان لوگوں نے کیا کہا کہ یاجوج اور ماجوج ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں ایک اللہ کی بنائی ہوئی قوم ہے، جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بھی ہیں. جو 10 نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اس میں سے جو تیسری نشانی ہے وہ یاجوج ماجوج کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ فار ایسٹ، مطلب اس سائڈ کے کوئی لوگ ہیں، واللہ عالم. لیکن ان کا یہ بہت زیادہ تعداد میں ہے. اور ان کا یہ تھا کہ یہ جو جاہلی جو قوم ہے، اس کو آ کے یہ لوگ تنگ کرتے تھے، ان کا کھانا پینا لوٹ لیتے تھے، چیزیں مطلب بہت ان کو تنگ کیا ہوا تھا. تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا ان سے بچانے کے لیے کچھ ہمارے لیے آپ کر سکتے ہیں. نجعلو لک خرجن، ہم آپ کو اس کے لیے پے بھی کریں گے. واٹ ایور اف یو کین جسٹ بلڈ، ہمارے لیے آپ کچھ وہ ایک دیوار کھڑا کر دیں ان کے اور ہمارے درمیان، ہم آپ کو اس کا پے بھی کریں گے. قالا، اس نے کہا، انہیں جو کرنا ہے، جتنے انہوں نے کہا، ما مکنی، جو قدرت دی ہے مجھے، فی ہی، اس میں، ربی، میرے رب نے، خیرن، بہتر ہے. یعنی کہ جو میرے رب نے مجھے آلریڈی دیا ہوا ہے وہ میرے لیے کافی ہے. مجھے تم سے کوئی اس کی جزا نہیں چاہیے. فَأَعِینُونِی، پس تم سب میری مدد کرو، بِقُوَّةٍ، ساتھ قوت کے، اجعل، میں بناؤں، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، ان کے درمیان، ردما، ایک مضبوط بند. تو کہتے ہیں کہ ردما کا ورڈ یہاں آیا ہے یا سدا کا آیا ہے. دس از اے بٹ ویکر، سدا، اور ردما جو ہے ذرا مضبوط ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تم سے پیسے ویسے نہیں چاہیے، یا جو بھی ہوگا، جو بھی کرنسی تھی یا جس طرح بھی وہ لوگ مدد کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بس مجھے تمہاری طاقت چاہیے. میننگ کہ تم جو قوم ہو، مجھے مین پاور چاہیے تم سے. ٹھیک ہے، کام میں کروں گا، لیکن آئی نیڈ یور مین پاور ٹو بلڈ، ایک دیوار بنانی ان کے اور تمہارے درمیان. آتونی، دو مجھے، زبرا، تختے، وہ کہتے ہیں تختے کہہ لیں یا وہ چھوٹی چھوٹی وہ ڈلیاں کہہ لیں، الحدید، لوہے کی. ٹھیک ہے، الحدید، زبر الحدید، کے مجھے لوہا جمع کر کے لاؤ، اور تختے اور لے کے آؤ. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، ساوا، اس نے برابر کر دیا، بین الصدفینی، درمیان دو پہاڑوں کے خلا کو. قالا، کہا، انفقو، پھونکو. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، جعلہ، اس نے کر دیا، نارن، آگ. قالا، کہا، آتونی، دو مجھے، افرق، میں انڈیلوں، علیہ، اس پر، قطرہ، پگھلا ہوا تانبا. بیسیکلی کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ بتاتے یہ ہیں کہ مفسرین کے ذوالقرنین جو تھے، انہوں نے وہ آئرن، یہ حدید، لوہے سے بیسیکلی، اس طرح آپ کہہ لو کہ انسٹیڈ آف ریگولر اینٹیں، لوہے کے وہ رکھ کے جو ڈیلے تھے یا تختے تھے، ان کو رکھ کے پوری ایک دیوار بنائی. اور ان سے کہا، وہ جو قوم والے تھے، کہ آگ جلاؤ تاکہ اس کو پگھلایا جائے. تو اب واللہ عالم، انہوں نے اتنی آگ کس طرح جلائی، کیا کہ اس کو، لوہے کو پگھلا دیا، بالکل پگھلی ہوئی فارم میں ہو گیا. اور جیسے ہی وہ پگھل گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب مجھے تم دو، یہ جو تانبا ہوتا ہے، تانبے کو اس میں مکس کیا. تانبا کسی میں براس ہوتا ہے یا کاپر ہوتا ہے، I forgot. تانبا جو ہے، اگر کسی کو پتا ہے تو پلیز بتا دیں. تانبا، یا تو یہ کاپر ہے یا یہ براس ہے. مجھے ذرا سا اس وقت I think copper ہے یہ.
کاپر ہے، اوکے اوکے. سو اس کے بعد انہوں نے کاپر منگایا اور اس کے اوپر وہ ڈیل دیا، یعنی جب وہ پگھل کے، یعنی بیسیکلی وہ ایک ایسی مضبوط دیوار بنائی ان دونوں ایلیمنٹس کو ملا کے. فما تو نہ استطاعوا وہ طاقت رکھتے تھے ان کے یظہروہ وہ چڑھ سکے اس پر، وما اور نہ استطاعوا وہ طاقت رکھتے تھے لہو اس میں نقبہ سوراخ کرنے کی. بیسیکلی وہ کیا کہتے ہیں کہ جو جب یہ ڈال دیا اور دیوار وہ بن گئی تو یہ اس طرح کی دیوار تھی کہ یاجوج ماجوج نہ اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس کے اندر کوئی سوراخ کر کے اس میں سے نکل سکتے تھے. ٹھیک ہے، بیسیکلی نہ وہ سوراخ کر سکتے تھے نہ وہ چڑھ سکتے تھے، یعنی اس طرح کی دیوار بنا دی. اگر بعض لوگ کہتے ہیں یہ وہ گریٹ وال آف چائنا ہے، نو اٹس ناٹ. ٹھیک ہے، یہ بہت ساری قیاس آ رہی ہیں لیکن یہ وہ نہیں ہے. آف کورس پتا تو ڈیفینیٹلی ہوگا کچھ جن کو بھی پتا ہے کہ وہ دیوار کہاں ہے کون سی، لیکن اٹس ناٹ دا گریٹ وال آف چائنا. اچھا جی، براس کہہ رہے ہیں، اوکے مے بی اٹس براس، لیٹس سی، واللہ عالم. پہلی In بات my براس جو translation, ہے it الوائے says, ہے. جی sorry, جو میرا translation والا قرآن ہے نا انگلش میں، اس میں لکھا ہے molten/metal/brass/copper. So I don't know if ہاں، it's both. کیونکہ براس براس جو ہے نا، آئی تھنک براس آلریڈی ایک امیلگمیشن ہے، مکسچر ہے، اٹس ناٹ پیور ہاں جو ایلیمنٹ. الوائے ہے، ایلوئے ہے نا، ہاں الوائے ہے اس کے ایگزیکٹلی. ساتھ میرا تو خیال ہے زنک کاپر اور ہوتا ہے، اور مل کے ہی بن. کاپر از پیور تانبا. ہاں، کاپر از اے پیور ایلیمنٹ، تو بیسیکلی وہ مل کے اسی لیے وہ براس بن گیا. ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ مطلب کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی دیوار تھی کہ نہ اس کے اوپر یاجوج ماجوج چڑھ سکتے تھے اور نہ اس سے نیچے سے سوراخ کر سکتے تھے. قالا کہا ہاذا یہ ہے رحمت رحمت میری من ربی میرے رب کی طرف سے. فَإِذَا پھر جب جاء آ جائے گا وعد ربی اللہ کا وعدہ، میرے رب کا وعدہ، جعلہ وہ کر دے گا اسے دکا ریزہ ریزہ، وکانا اور ہے وعد ربی میرے رب کا وعدہ حقاً برحق. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ اتنی مضبوط ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اب وہ تمہیں تنگ نہیں کر سکتے. ہاں جب میرا رب چاہے گا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اور یہ دیوار کب ریزہ ریزہ ہوگی؟ جب قیامت کے قریب کی جو وہ نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سب میں پھر یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی. یاجوج ماجوج وہاں سے نکل کے آ جائیں گے اور وہ پھیل جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ وہ اتنی تعداد میں ہیں کہ وہ ایک جگہ سے اگر پانی پی رہے ہوں گے، ان کا پہلا شخص پانی پیے گا، وہ پورا دریا ہے، یہ سمندر کیا، تو بائی دا ٹائم آخری شخص جو ہے وہ پانی پیے گا، جو آخری شخص اس کے پاس پہنچے گا وہ پانی جہاں پر ہوتا تھا تو کہے گا کہ یہاں کبھی ایک زمانے میں پانی ہوا کرتا تھا، میننگ کہ وہ بالکل ختم، یعنی اتنی تعداد ہے ان کی. اور وہ مطلب وہ جو بھی اس کی ڈیٹیل ہے انشاءاللہ کبھی اس کو بھی کریں گے. تو اللہ کا وہ جب وہ وعدے کا وقت آ جائے گا تو اس وقت کی دیوار جو ہے یہ خود بخود جو ہے یہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیں گے. وہ ترکنا اور چھوڑ دیں گے ہم بعدہم ان کے بعض کو یومئذ اس دن یموجو وہ موج کی طرح گھس جائیں گے فی بعدن بعض میں، ونفخا اور پھونک مار دی جائے گی فی الصوری سور میں، فجمعناہم تو جمع کر لیں گے ہم انہیں جمعن جمع کرنا. میں اس کو تھوڑا سا اور آگے کر کے یہاں پر پھر 101 پہ پھر ہم رک جاتے ہیں انشاءاللہ. لیکن یہ تو میرے خیال میں ایک سیکنڈ ختم ہی ہو رہا ہے، ختم ہی کر لیتے ہیں اس کو اس کو انشاءاللہ. ختم ہی کر لو آج. ہاں میں 110 وہی سوچ رہی ہوں، آج وہ let's رہنے finish دو it. میننگس اور اس کو ختم کر لو. اس کو ختم کر لیتے ہیں، اس کو آج یہی کر لیتے ہیں. You're right. ہاں یہ فنش ہو جائے گی. جی تو فجمعناہم اور ہم جمع کر لیں گے انہیں، یعنی کہ بیسیکلی جب سور پھونکا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ وہ رسول اللہ نے جب گئے تھے اسراء و معراج میں تو وہاں پر آپ نے اسرافیل جو فرشتے ہیں ان کو دیکھا تو وہ ہونٹ رکھ کے انتظار میں ہے، بس ہونٹ رکھا ہوا ہے انہوں نے جو سور کے اوپر وہ جو ٹرمپٹ جو ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے وہ اس میں پھونک کریں اور وہ آواز آئے. تو بیسیکلی جب وہ ٹائم آئے گا تو اللہ تعالیٰ یہ کہ وہ سب کھل جائیں گے، یاجوج ماجوج نکل آئیں گے. وہ اردنا اور پیش کریں گے ہم جہنم کو یومئذ اس دن للکافرین کافروں کے لیے اردا پیش کرنا، یعنی وہ ٹائم وہ ہوگا کہ جب جن لوگوں نے کفر کیا ان کے سامنے پھر جہنم لائی جائے گی. الذین وہ لوگ جو کانت تھیں اعینہم آنکھیں ان کی فی غطاء پردے میں ان ذکری میرے ذکر سے، وکانو اور تھے وہ لا یستطیعون نہ وہ استطاعت رکھتے سمع سننے کی. یعنی اب جنہوں نے کفر کیا، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، کفر کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، کفر کا مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنا. تو وہ لوگ کون تھے جن کی آنکھیں بھی نہیں دیکھتی تھی اللہ کی. آنکھوں کا کیا
آنکھوں سے کیا مراد ہو سکتی ہیں یہاں پر کہ آنکھیں ان کی فی غطائن پردے میں تھی. بیسیکلی وہ لوگ مطلب وہ اللہ کی نشانیاں جو دنیا میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی تھی انہوں نے ان نشانیوں سے بھی نہ سیکھا. ان کی آنکھیں ایز اے فور جگہوں پہ آئے نا کہ جیسے وہ بلائنڈ تھے, اومیون, آنکھیں نہیں تھی ان کی. کیونکہ جو لوگ آج بھی جو لوگ کہتے ہیں جی وہ کسی بلیو نہیں کرتے کسی ریلیجن پہ یا اللہ نہیں ہے نعوذ باللہ, تو ان کو کیا نظر نہیں آ رہا ایک بیج سے پودا کس طرح بن رہا ہے, یا وہ مر کے پودے پتے کہاں سے نکل رہے ہیں, یا سورج کہاں سے آ رہا ہے چاند. مطلب اگر نشانیاں آنکھیں کھول کے انسان اپنے دل کی آنکھیں کھول کے یہ دیکھے گا تو یہاں پر بھی بات ان کی ہو رہی ہے نا, دل کی آنکھوں کی. کوئی اصل میں تھوڑی سارے لوگ اندھے تھے, ان کی آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی تھیں. ان ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا, اور وہ سننے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے تھے. کہ ایک ہوتا ہے نا کہ چلو دیکھ نہیں رہے, کم از کم کانوں میں اگر اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے تو وہ اسی کو دیکھ لیتے. لیکن انہوں نے وہ بھی کیا کہتے ہیں ان کے نہ وہ سن سکتے تھے نہ وہ جو ہے وہ دیکھ سکتے تھے. تو یہ دونوں, یہ میں اور آپ جو ہیں ہمیں بھی اپنی ان دونوں حصوں کا ذرا استعمال جو ہے دیکھ کے کرنا چاہیے. کہ بعض دفعہ صرف اگر ہم اور کچھ نہ کریں, بیٹھ کے بس باہر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہی دیکھتے رہیں. مطلب اگر ہم پھول پودے اور ان کو نہ دیکھیں تو اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں بھائی. ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہوا ہے, مطلب ہمارے ہاتھ پاؤں آنکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں, ان کا میں جو استعمال کرتی ہوں, یعنی اگر ہم اس پہ بیٹھ کے کبھی غور و فکر کر لیں, سننے کے لیے قرآن سنیں, کسی کی اچھی بات سنیں, اللہ تعالیٰ کا جو مطلب بتا رہا ہے کوئی ہمیں, کوئی اللہ تعالیٰ سے قریب لانے کے لیے, ہم کیوں نہیں سن سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جہنم کن کے لیے کی ہے, کہ جو لوگ الذین, وہ جن کی آنکھیں اس طرح کی تھیں, جن کے کان ایسے تھے جو سنتے نہیں تھے. افحسب الذین, کیا پھر گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا, ان کے یتخذوا, وہ بنا لیں گے, عبادی, میرے بندوں کو, من دونی, میرے سوا, اولیاء, اپنے دوست. مطلب وہ لوگ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن کی آنکھیں دیکھ نہیں رہی ہوں, جن کے کان سن نہیں رہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی سے کفر میں آگے بڑھے ہوئے, کہ کیا وہ لوگوں کو پھر بنا لیں گے اپنے دوست؟ میننگ کہ وہ لوگ کچھ ان کی مدد کر دیں گے. کیونکہ جب آپ اللہ کی ہستی کا انکار اگر کر رہے ہو تو اپنی ڈیلی لائف گزارنے کے لیے کہیں نہ کہیں تو پھر آپ کسی پہ ڈیپینڈ تو کر ہی رہے ہو نا. یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی جب تک ایک انسان دوسرے کے کام نہ آئے. آف کورس اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ایک انسان دوسرے کے کام آئے, اسی طرح دنیا چلے گی. مگر میں اگر دوسرے انسان پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوں یہ سوچ کے کہ اس کے علاوہ میرے لیے کچھ کوئی کر ہی نہیں سکتا, تو یہاں سے کفر شروع ہوتا ہے. مدد تو کرنی ہے ہم سب نے ایک دوسرے کی, بنایا اسی لیے گیا ہے ہمیں کہ یہ انسان کو مطلب انسان کی سرشت میں, اس کی نیچر میں یہ ہے کہ اس کو دوسرے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, اور دنیا اسی طرح چل رہی ہے. تو انا, بے شک ہم, اعتدنا, تیار کر رکھا ہے ہم نے, جہنم کو, للکافرین, کافروں کے لیے, نزلا, بطور مہمانی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے, کہ مطلب ان کی مہمانداری کس سے ہوگی؟ یہ جہنم سے. جن لوگوں کی یہ حرکتیں ہیں, جن کے آنکھ اور کان جو ہیں وہ بالکل اللہ کے ذکر سے دور ہیں. قل, کہہ دیجئے, حل کیا, ننبئکم, ہم بتائیں تمہیں, بالاخسرین, سب سے زیادہ خسارے. اخسر جو یہ گرامیٹیکلی جو یہ ورڈ ہے نا, میننگ کے ہائیسٹ لیول آف خسارہ, نقصان. مالن, اعمال میں, یعنی کہ میں بتاؤں, مطلب ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں اعمال کے حساب سے, جنہوں نے عمل کیا مگر وہ نقصان میں ہے. کون ہے؟ الذین, وہ لوگ جو ضل, ضائع ہو گئی, سعیہم, کوشش ان کی, فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں, وہم, اور وہ, یحسبون, وہ سمجھتے ہیں, انہم, کہ بے شک وہ, یحسنون, وہ اچھے کر رہے ہیں, صنعاً, کام. یعنی بیسیکلی بات کیا ہے کہ وہ لوگ جن کو لگتا یہ ہے کہ وہ بڑے نیکی کے کام کریں, اس میں وہ تمام کام شامل ہیں جو بیسیکلی بدعت ہے, مگر ہم ان کو اچھے کام سمجھ کے کر رہے ہیں. ہم وہ ساری لسٹ دوبارہ میں گنوانے کا کوئی فائدہ نہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ بدعت کیا ہے, اور کوئی بھی انسان اس بدعت کو یہ سوچ کے نہیں کر رہا کہ یہ کوئی گناہ کر رہا ہے, سب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے, ایوری ون. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے زیادہ خسارے میں کوئی نہیں ہوگا کہ وہ عمل جو وہ یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آخرت میں جمع ہو رہے ہیں, اس کے ذریعے ہمیں جنت مل جائے گی, یا اس کے ذریعے ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, اور وہ دنیا کے وہ تمام ان کے جو کام ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں, دے آر زیرو. اولئک, یہی لوگ ہیں, الذین, وہ جنہوں نے کفر کیا بھی آیات ربہم, اپنے رب کی آیات سے,
وَلِقَائِهِ اور اس کی ملاقات سے، فَحَبِطَتْ تو ضائع ہو گئے، اعمالهم ان کے اعمال، فلا تو نہیں نقیم ہم قائم کریں گے لہم ان کے لیے یوم القیامتی قیامت کے دن وزنا کوئی وزن، مطلب ان کے تو بیسیکلی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، لیکن ساتھ میں بہت بڑی بڑی ڈونیشنز بھی دے رہے ہیں ہاسپٹل کے، اس پہ بورڈ پہ نام بھی لکھا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اتنا روپیہ دیا اس ہاسپٹل کے لیے، اس مسجد کو بنانے میں، اس لوگوں کو اتنا سب کچھ کر کے، لیکن ہمارے عمل جو تھے وہ تمام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے عمل تھے، تو وہ وہاں جا کے ان کے اندر کوئی جب وے کیے جائیں گے، وہ نیکیاں بھی وے کی جائیں گی، تو they will have no weight، وہ ہلکی خالی کچھ جگہوں پہ آئے نا کہ وہ سراب لگیں گی۔ سراب کیا ہوتا ہے کہ دور سے آپ کو نظر آ رہا ہے آگے پانی ہے، مگر جب قریب پہنچتے تو وہ پانی نہیں ہوتا، اٹ واز جسٹ ریفلیکشن جو تھی سورج کی، جس کی وجہ سے وہ لگ رہا تھا پانی ہے۔ تو اسی طرح بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں انسان کے کہ جو اس کو لگ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ ایک میں اگزامپل دوں، بڑی مطلب سمپل سی اگزامپل ہے اور اس پہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے جاننے والوں میں ہی ہیں، مطلب ان کو نا بلیوں سے کافی مطلب شغف ہے، تو انہوں نے بلیاں پالی ہوئی بھی، لیکن وہ بلیاں جو ہیں وہ اس سچویشن میں پالی ہوئی ہیں کہ وہ قطن بالکل نہ باہر نکل سکتی ہیں، نہ وہ آرام سے چل پھر سکتی ہیں، نہ کچھ ان کو، تو اپنی طرف سے وہ اچھا یہ سوچ کے کر رہی ہیں کہ باہر نکلیں گی تو پتہ نہیں ان کو یہ نہ ملے، وہ نہ یہ نہ ہو جائے، تو ان کو، لیکن وہ اصل میں غلط بات کیا ہے کہ ایک تو آپ اگر ان کو اندر یہ سوچ کے رکھے ہوئے ہو کہ باہر ان کو پتہ نہیں کھانا نہیں ملے گا کیا، تو وہ ایک تو پہلے ہی یہ غلط بات ہوگی، کیونکہ کھانا تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، جانور کو بھی دینا ہے، انسان کو بھی دینا ہے۔ دوسرا، اندر رکھ کے آپ ان کو وہ جو ایک ان کی نیچرل ہیبیٹیٹ ہے اس سے بھی ہٹا رہے ہو، اور جو ایک نیچرل چیز ان کو کچھ کرنی چاہیے وہ بھی نہیں آپ ان کو کرنے دے رہے، تو اپنی طرف سے تو آپ اچھا کام کر رہے ہو، اپنی طرف سے تو آپ ایک اچھی چیز کر رہے ہو، بٹ بیسیکلی کیا ہو رہا ہے، آپ غلط کر رہے ہو اور گناہ کما رہے ہو، اور اینڈ میں کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی نیکی ہے ہی نہیں، بجائے اس نے نیکی دینے کے، مطلب آپ کو اجر دینے کے، اس نے آپ کو گناہ دے دیا، اور اس کا کوئی وزن آپ کی نیکی والی سائڈ پہ ہے ہی نہیں۔ ذالک یہ ہے جزاؤہم بدلہ ان کا، جہنم بما بوجہ اس کے جو کفروا انہوں نے کیا، کفر کیا، واتخذوا انہوں نے بنا لیا آیاتی میری آیات کو ورسولی اور میرے رسولوں کو ہزوا مذاق، اللہ کی آیات کو مذاق بنانے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اکثر اگر کوئی بات کرے تو ہم فوراً اس کو چپ کراتے ہیں، مگر ہم خود بھی مذاق تو بنا رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح مذاق بنا رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم جو کچھ قرآن ہمیں سکھا رہے ہیں ہم اس کے الٹا جا رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزوں میں ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں، ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور کچھ ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی مذاق اڑانا ہے، رسولوں کا مذاق اڑایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مطلب زندگی کے وہ سال جب وہ مطلب اسپیشلی جب آپ کو چوز کیا گیا نبوت کے لیے، کتنی تکلیف میں گزارے ہیں، کس وجہ سے کہ یہ میسج پہنچ جائے آگے تک، یہ پیغام پہنچ جائے آگے تک، اور پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار بھی ہوتے ہیں اور پھر ہم ان کی سنت کو فالو بھی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے جزا کیا ہے، جہنم، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آمنو، جو ایمان لائے، وہ عمل الصالحات، انہوں نے عمل کیے نیک، کانت، ہیں لہم ان کے لیے جنات الفردوس، باغات فردوس کے، نزلہ، مہمانی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان جن لوگوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کی، اگین یہ آج میں صبح بھی اپنی کلاس سے بول رہی تھی کہ دو چیزیں دماغ میں بٹھا لیں، ایمان فرسٹ اسٹیپ اور عمل صالحات، مطلب نیک عمل، دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں ہے، کنٹینیوسلی اچھے کام بس کرتے رہنا، تو بیچ میں اگر مسٹیکس بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہوں پہ کہا ہے نا کہ میں ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور کچھ جگہوں پہ ہے کہ وہ برائیاں نیکیوں میں بدل دوں گا، کیونکہ ایک انسان اگر ہر وقت کانشیسلی ایفرٹ کر رہا ہے کہ اس سے غلطی نہ ہو، غلطیاں تو پھر بھی ہوں گی، لیکن اگر یہ کانشیس ایفرٹ کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے، دس از واٹ ہی وانٹس، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، لا یبغون، نہ وہ چاہیں گے، انہا، اس سے، ہے والا پھرنا۔ جی انیرا۔ ہاں، اس سے مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے آپ نے ابھی بتایا نا کہ ہم کبھی یہ سوچ کے کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے، لیکن وہ رائگاں ہو جاتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو اگر انسان کو نہیں پتا، اسے علم ہی نہیں کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط، پر اس کی نیت اچھا کام کرنے کی ہے، تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی نیت؟ جیسے کہتے ہیں عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، جب تک نہیں پتا اس کو واقعی
تو تب تک تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ وہ معاف کر دیں گے. لیکن پھر اس سے پھر یہی بات بھی ہوتی ہے نا کہ انسان کا پتہ کرنا ضروری ہے. جیسا پچھلی قومیں جس طرح وہ کہتی تھی نا کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے ہم بھی وہی کریں گے، ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ آباء و اجداد یہ کرتے تھے. وی نیڈ ٹو، اب تو کوئی یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے غلط صحیح کا، تو بہت ریئر چانس ہے. جب تک واقعی نہیں پتا اور آپ کوئی کام سمجھ رہے ہو کہ اچھا. اور میں ایک آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، مجھے بھی جب بالکل بھی نالج نہیں تھی نا، بالکل بھی نالج نہیں تھی، تب بھی اندر سے بہت ساری چیزوں پہ دل تنگ ہوتا تھا کہ یہ کیوں کرنا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرتاً، اس کی فطرت ہی ایسی رکھی ہے کہ اس کا دل خود بخود صحیح چیز کی طرف جاتا ہے. آپ کو مطلب سمپل بات ہے، سمپل بات. جیسے ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ میں نے دیکھا کوئی پتہ نہیں کچھ تھے لوگ جو بہت زیادہ اس چیز میں تھے، بابا پیر فقیر، یہ وہ، تو کبھی وہ نظر ڈالے ان فقیر پہ پیر پہ، مطلب وہ اللہ کا بندہ ہے، گندا ترین، بدبودار، اور اس کی شکل اور اس کی حالت، اور وہ مطلب وہ سگریٹ پی رہے ہیں. اور یہ میں خود دیکھا اپنی آنکھوں، سگریٹ پی رہے ہیں. عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں تو ان کو بھی مطلب وہ سر پہ ہاتھ تو بادوں میں، مطلب، اور وہ یہ کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن دل نہیں مانتا ان چیزوں پہ، کیسے دل مانے گا؟ تو اس کا جی مطلب ہے آپ کو تو پھر دین کے بارے میں بالکل ہی نہیں پتا کسی کو. تب تو میں مان سکتی ہوں کہ ہاں کہ دین پہنچا ہی نہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن یہ تو فطرت کے خلاف باتیں ہیں نا. جی بالکل. لیکن یہ ابھی مجھے لگتا ہے جیسے دیہاتوں میں وہ بھی اولڈ ٹائم ہاں، لوگ ابھی بھی یہ کرتے ہیں، چھوٹے شہروں میں ہوتی ہیں یہ بالکل چیزیں. بالکل ہوتی ہیں. لیکن جی شہروں میں میں اس بات پہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے ہم اکثر میلاد، تو بچپن میں تو ہم تو بڑے خوش ہوتے تھے، مطلب یا ابھی تک کوئی میلاد کرائے مجھے اچھا لگتا ہے. تو بس میلاد سے بس بچا لیں اپنے ہاں، آپ کو. اچھا ہاں وہی نا، اس لیے کہہ رہی میں ہوں یہی اوکے. بات کر رہی ہوں اس ٹاپک پہ. میں نے خود بھی بہت اٹینڈ کیے ہوئے بچپن میں، تو بہت ہی کیے ہوئے، بڑے ہو کے تھوڑا مطلب وہ ہو گیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں، صرف میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں، نعتیں غلط بات نہیں ہے، نعت کا سننا، نعت کا پڑھنا، ایز لانگ ایز اس کی میننگ غلط اس کے اندر کوئی نہیں ہے، کوئی بات اگر وہ اس طرح کا کوئی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے لیول پہ پہنچا دیا، ٹوٹل جی غلط، وہ بالکل نہیں سنا. لیکن میلاد کے پیچھے جو مجھے بہت کچھ عرصے پہلے ہی پتا چلا ہے کہ جو تھنکنگ ہے نا اس کے پیچھے، آپ کو اس کا پارٹ نہیں بننا، اس تھنکنگ کا پارٹ نہیں بننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے ہیں، بیویاں آ رہی ہیں، ٹھیک یہ ٹھیک کانسیپٹ ہے پیچھے. ورنہ صحیح. آپ مجھے بتائیں، آپ وہ میلاد پہ یہ صرف نعتیں پڑھنے کے بجائے ٹھیک ہے ایک جگہ جمع ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، ان کی سنتوں کے بارے میں جانیں، ان کی حدیثوں کے بارے میں جانیں، جو انہوں نے کام کہے ہیں وہ کام کریں. یہ بیٹھ کے ہم اگر صرف نعتیں پڑھ کے اور کھانا کھا کے اور وہاں سے اٹھ کے آ جائیں، اس سے فائدہ کیا ہے؟ اور ہاں یہ کیوں ریسنٹلی ہونا شروع ہوا؟ رسول اللہ کے زمانے میں تو بالکل نہیں تھا، ان کے بعد بھی نہیں تھا، یہ تو 200-300 سال سے شروع ہوئی ہیں چیزیں ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے صحیح. نا؟ ہاں یہ جب پتا چل جائے تو مطلب اچھا ایک ہاں کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو آپ پھر ذرا اچھے طریقے سے بالکل. اس پہ جب کر نہیں سکتے. پتا ہوتا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرے گا. جو چیز ہم نے انجانے میں کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے انشاءاللہ ضرور معاف کر دیں گے. لیکن ہاں کوشش بس اب یہ کریں کہ انسان کو پتا چل جائے کہ کیا غلط کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. قل کہہ دیجئے، لو اگر کانا ہو جائے، البحر سمندر، مدادن روشنائی یعنی انک، لکلماتی کلمات کے لیے، ربی میرے رب کے، لنفید البحر البتہ ختم ہو جائے گا، البحر سمندر، قبل اس سے پہلے، ان کے تنفدا ختم ہو، کلمات ربی کلمات میرے رب کے، ولو، اور یعنی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی اگر اس سمندر جو ہے پورے کے پورے انک بن جائیں، تب بھی باتیں اللہ کی بات ختم نہیں ہوگی. ولو، اور اگرچہ، جئنا لائیں ہم بھی مثل ہی مانند اس کے، مددن مزید، یعنی اور بھی آ جائے سمندر، یعنی اور بھی انک آ جائے اللہ تعالیٰ. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس تو اگلے پچھلے ہر ٹائم کی نالج ہے، تو وہ باتیں تو ختم ہی نہیں ہوں گی. ہمیں جو قرآن میں بتایا گیا، دس از ویری، مطلب یہ وہ چیزیں بتائی گئی جن کو میری زندگی کے لیے، جن کی مجھے ضرورت تھی ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے مسلم، آگے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے. لیکن اس میں پوری سٹوریز تو نہیں ہے، اس میں پورے واقعات تو نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے چوز کیے جو ہمارے لیے ضروری تھے. تو پتہ نہیں کتنی اور باتیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی اور بھی مزید اور بھی سمندر آ جائے انک بن کے، تب بھی پورا نہیں ہوگا. قل کہہ دیجئے، انما بے شک، انا میں، ابھی رسول اللہ کے بارے میں کہ کہہ دیجئے، انما بے شک، انا میں، بشر، ایک بشر ہوں، انسان ہوں، مثلکم تم جیسا، یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انما بے شک، الہکم الہ تمہارا، الہ واحد ایک ہی رب ہے تیرا.
میں انسان ہوں. اگین جو بات میں بھی کر رہی تھی, جب ایک بشر تھے وہ, تو پھر کیا از اٹ پاسبل کہ مطلب وہ والے کام کریں جو فرشتوں کے ہیں یا جو جنات کے ہیں, جب وہ بشر تھے. آف کورس ایز اے بشر, ایز این انسان, ان کا لیول مطلب از دا موسٹ ہائیسٹ انسان کے, آپ کہہ رہے ہو جو انسان کا ایک لیول ہو سکتا ہے, وہ ہیں کہ جو مطلب اسراء و معراج جن کو نصیب ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو ہز لیول نو بڈی کین ایور ریچ, اس سے کوئی انکار ہی نہیں ہے کسی قسم کا. بٹ ہم پھر بھی کیا کہیں گے کہ وہ تھے بشر, وہ انسان تھے, کیونکہ اگر وہ انسان نہ ہوتے, سو کتنی دفعہ انسان یہ کہہ سکتا تھا نا کہ اچھا جی وہ تو فرشتے تھے یا وہ جن تھے, تو ہم سے کیوں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے, وہ تو ان کے پاس تو یہ کوالٹیز تھی, ان کے پاس تو یہ میرے کل, اس طرح پھر انسان کہتا نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایز اے بشر ان کو ایک انسان تھے جنہوں نے ہمیں کچھ کر کے دکھایا کہ اس طرح کی زندگی گزارنی ہے تم نے. فمن, تو جو کوئی کانا ہو, یرجو امید رکھتا, لقاء ملاقات کی, ربی ہی اپنے رب سے, فلیعمل تو پس عمل کرے, عملا صالحا نیک عمل, ولا اور نہ, یشرک کو شریک ٹھہرائے, بے عبادتی عبادت میں, ربی ہی اپنے رب کی, احدن کسی ایک کو. تو جو یہ چاہتا ہے, جو اس چیز پہ یقین رکھتا ہے کہ اس کی ایک دن اپنے رب سے ملاقات ہوگی, تو وہ ایک پہلی چیز کیا ہے, رب ایک ہی ہے, بس وہ فلیعمل عملا صالحا, وہ نیک عمل کرتا رہے. ہمیں کنٹینیوسلی اچھے عمل کرتے رہنا چاہیے ہے, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. بظاہر الحمدللہ چونکہ ہم ہندو تو نہیں ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے, مگر ہم کرتے بھی ہیں. تو وہ کیا سب سے بڑی جو ایک چیز جو ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے, وہ یہ کہ وہ اور جگہوں پہ آئے ہوئے نا کہ have you seen, اس کو دیکھا ہے آپ نے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. قرآن کی آیت کا میں مفہوم بتا رہی ہوں, جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا. تو اگر ہم خواہشات نفس کو خدا بنا رہے ہیں, دیٹ مینس کہ ہم شرک کر رہے ہیں نا, کیونکہ خواہشات نفس تو خدا نہیں ہے, خدا تو اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہیں. تو کبھی کبھی ہماری اپنی خواہشات, چاہے وہ دنیاوی مطلب کسی بھی لیول کی ہوں, کبھی کبھی ان کی وجہ سے ہم وہ کام کرتے ہیں. ہم سب اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. دین پر چلنا بہت مشکل وقت ہے, اس سینس میں کہ چیزیں اب اور زیادہ مشکل ہو رہی ہیں, اور ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہیں, ہماری اولاد کے لیے اس سے زیادہ مشکل ہے, کیونکہ وہ اس زمانے میں بڑھے. لیکن آپ ایک چیز ہمیشہ دماغ میں کیا رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے اسٹرگلز, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو صحیح کرنے کی. بس ایک اپنے آپ سے ایک وعدہ اپنے آپ سے کریں, ایک وعدہ اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ ایک ایج اپنے آپ کو یہ دیں کہ میں ایٹ لیسٹ اپنی کیپیسٹی کے مطابق تو ایفرٹ لگاؤں نا. یہ نہیں کہ میں کوئی چیز مطلب ایزی وے نکالنے کے لیے میں وہ بھی نہیں مان رہی, وہ بھی نہیں مان رہی, کیونکہ ایزی ہے میرے لیے. ایزی وے آؤٹ نہیں لینی ہم نے اتنی تو کوشش ضرور کرنی ہے, یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ کسی کے کیپیسٹی سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا, اس کے اوپر نہیں ڈالتا. تو میں وہ تو کروں نا جو میری کیپیسٹی ہے, اور ساتھ میں نیک عمل میں کرتی رہوں گی. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ جس جنت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر ابھی اوپر بھی کیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ جنت نصیب کریں, آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہماری سورہ کہف بھی اینڈ ہو گئی. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, الحمدللہ رب العالمین. اچھا